बारगाह इलाही में इजहार तशक्कुर के लिए यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर आलम इस्लाम की अजीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया रौदाविया लाहौर में तकरीब परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। इस पुरवक़ार तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से हुआ, फिर हस्ब मामूल दुरूद व सलाम और नात पाक का सिलसिला हुआ। अज़ां बाद कौमी तराने के जरिए वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया गया। खूबसूरत नज़्में पढ़ी गई। हाफ़िज़ मिल्लत शेखुल हदीस अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातहू ने कौमी परचम को फ़िज़ा में बुलंद किया तो हाज़रीन के जज्बात भी सुरैया की बुलंदियों को छूने लगे। उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद इमरानुल हसन फारूकी ने अपने खिताब में अकाबिर तहरीक पाकिस्तान को ख़राज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान के मकासद पर रोशनी डाली। बारिश के बावजूद तलबा के जज्बात लायके तहसीन थे। आखिर में हाफ़िज़ मिल्लत शेखुल हदीस अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातहू ने दुआए खैर لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا مفتاح الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتفضل يا رباه يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع ہو لے کر آیا ہمارا نبی شمع ہو لے کر آیا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن گیا ہمارا نبی معجزہ بن گیا ہمارا نبی انبیاء سے کرو ہر مانی کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی کا تمہارا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی
نبی سب سے والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجتبی کے ہیں غمزدوں کو رضا مجتبی کے ہیں غمزدوں کو رضا مجتبی کے ہیں بے قصوں کا سارا ہمارا نبی بے قصوں کا سارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاکستان 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 کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ سونی دھرتی اللہ قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ کے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا تیرا ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرا تیرا ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے غم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد ہم دیکھے آزاد تجھے ہم دیکھے آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیری سجدت پہ ہماری باری جائیں تیری سجدت پہ ہماری باری جائیں آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گنگانے جب تک ہے
تجھے ہفتے کے آزاد سونی دردی اللہ کے قدم 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 آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دردی اللہ پاکستان کا مطلب کیا ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے اب تجھے میری طرح سہتے اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس زیاں تیرا لہو کروا دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے
اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاح دین کا پرستار کرے۔ آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آزادی کہ تاریخ پاکستان میں شامل ہر فرد کی زبان پر جس آزادی کا مطالبہ تھا، ہم اس آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں جانوں کی باقی لگاتے ہوئے شہدائے تحریک پاکستان کی آنکھوں میں جس آزادی کا خواب تھا، جس آزادی کی انہیں درد تھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں آزادی کا دن تفریح پروگرام ہے، آزادی محض شور و غوغا کا نام ہے، آزادی موٹر سائیکلوں پر ون ویلن کے کرتب دکھانے کا نام ہے۔ نہیں، یہ وطن عزیز کیوں کسی نے پلیٹ پر رکھ کر ہمیں نہیں دیا، جانوں کی بازی لگائی ہے، تب جا کر یہ آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے۔ اگر تمہیں پتا نہیں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور آج کے نوجوان کا میں سمجھتا ہوں اصول بھی نہیں ہے، اسے نصاب پڑھائے کیا جاتا ہے، اسے اکابرین کی خدمات کے بارے میں بتایا ہی کیا جاتا ہے، اسے کیا پتا کہ مجاہد اسلام وطن حریت علامہ فضل احمد قوم تھے، اسے کیا خبر کہ مجاہد اسلام سید احمد اللہ شاہ مدراسی قوم تھے، وہ کیا جانے کہ شہید اسلام مفتی سید حسین علی کافی نے کیسے پوچھا لے کر موت کے بندے کو گلے میں ڈالا اور یہ نعرہ مکانہ بلند کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مفتی فضل الدین آزودہ، علامہ فضل رسول بدایونی، مولانا نبی علی خان، مولانا رضا علی خان، وہ اکابرین جنہوں نے تحریک آزادی کی شمع کو روشن کیا، اس انگریز محرک نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ دو تین علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر نہ آتی تھی۔ 22,000 علماء کرام نے تحریک آزادی میں جان کی بازی لگائی، پھر وہی تحریک آزادی آگے بڑھی تو اس تحریک آزادی کو ایک ایسا نیا پور ملا، ایک ایسی نئی قیادت ملی۔ امام اہل سنت مجدد دین ملت کشتہ استحصال الشاہ امام احمد رضا بغنی اکابرین کے فکری جانشین تھے، حضرت مجدد نقشبندی کے فکری جانشین، علامہ فضل احمد خیر آبادی کے فکری جانشین، انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یوں چڑی گھمانے سے پاکستان نہیں بنا، تمہیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے، تجھے دیکھنا ہوگا، پھر تجھے پتا چلے کہ کتنی خون کی ندیاں بہی ہیں اور پھر پاکستان بنا ہے۔ موسم کی صورتحال کے پیش نظر میں انہی الفاظ پر ہی اختتام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان جو بعد میں قرارداد پاکستان بنی، قرارداد لاہور منظور ہوئی، اس جلسہ میں شریک ہونے والے اکابر اہل سنت ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، شیخ قرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی اور علامہ عبد الحامد بدایونی، یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے قرارداد کی حمایت میں نہ صرف یہ شرکت کی بلکہ اس کی حمایت میں تقریر بھی فرمائی تھی۔ ابھی آپ نے سنا دور ہٹو، بولیے دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ الحمدللہ ہم فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں
ہمارے اکابرین وہ ہیں کہ جنہوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک ہر دور میں جانوں کے نذرانے دے کر پاکستان کو آزاد کروایا ہے اور تاریخ آزادی کی جنگ لڑی ہے. ہم کسی اور آزادی کی بات نہیں کرتے. دنیا کے کسی اور کونے میں آزادی کا کوئی اور معنی قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن اس پاک دھرتی پر آزادی کا وہی مفہوم، وہی معنی قابل قبول ہوگا جو ان شہدائے اسلام و پاکستان کے ہاں مقبول تھا. اسی وجہ سے ہر گلی پوچھا سے یہی نعرہ گونجتا رہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آپ محبت کے ساتھ فضا میں بلند کیجیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، جھنڈے لہرائیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. یہی نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ لوگ الحمدللہ